हम्दुसना और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद-उस-सलाम पेश करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक का 13वां रोज़ा चल रहा है। खालिक़ कायनात हमें इसकी रहमतें और बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हमने उन्वान रखा सिद्क़ की अक़साम और मरातब। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह मेरी ज़ुबान से कलिमतुल हक़ जारी फ़रमाए और सुना के अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सिद्क़ की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 सिद्क़ तौहीद, नंबर 2 सिद्क़ इताअत और नंबर 3 सिद्क़ मार्फत। सिद्क़ तौहीद ये आम हर बंदे पर लाजिम है कि वो अल्लाह को एक माने, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराए, किसी चीज़ का दखल ना हो, ना तो अल्लाह की ज़ात में, ना उसकी सफ़ात में, ना उसके अफ़ाल में, ना उसके अहकाम में, ना उसके अस्मा में। अल्लाह ताला को एक माने, ये सिद्क़ तौहीद है, ये हर आम बंदे के लिए लाजिम है। और दूसरा है सिद्क़ इताअत, यानी कि अल्लाह रसूल के हुक्मों को मानना, ये सच्चे दिल से मानना और उस पर अमल पैरा होना, इसको कहते हैं सिद्क़ इताअत। और एक है सिद्क़ मार्फत। सिद्क़ मार्फत जो है ये आम बंदों के वाली बात नहीं है, ये अल्लाह ताला के औलिया ही अपनाते हैं। यानी कि जितना जितना कोई मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको बुलंदी भी अता फरमा देता है, यानी उस बंदे के अंदर सिद्क़ मार्फत आ जाता है। अब ये तो हो गया सिद्क़ की अक़साम। सिद्क़ मुरातब क्या है, इसके मतलब हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 6 चीज़ें हमारे सामने रखी है। उन्होंने कहा पहली बात है सिद्क़ लिसान, यानी इंसान ज़ुबान से सच बोले, झूठ के करीब तक न जाए, झूठ से बचे। और दूसरे नंबर पर उन्होंने फरमाया कि सिद्क़ नीयत, नीयत का अच्छा होना। जिस बंदे की नीयत अच्छी नहीं वो बंदा कभी भी वो फलाह नहीं पा सकता। देखिए ना, क़यामत के दिन मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशा फरमाते हैं कि कुछ ऐसे लोग होंगे, 3 किस्म के ऐसे लोग होंगे जिनकी नेकियां तो पहाड़ के जितनी होंगी लेकिन फिर भी वो जहन्नम में चले जाएंगे। उसकी आखिर वजह क्या है? हज़ूर अलैहि सलाम ने ख़ुद ही इरशाद फरमाया, कुछ बेअमल आलिम दीन और कुछ वो जो मुजाहिद हैं जिनकी नीयत में फतूर है, और तीसरे नंबर पर वो लोग जो सखी है यानी सखावत करता है, मालदार है, उसकी नीयत में अगर फतूर है तो हमारे नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं ये 3 किस्म के लोग ऐसे, बेअमल आलम और रियाकार जो है सखी है। तो रियाकार सखी और इसके अलावा वो बंदा जो दिखलावे के लिए अल्लाह की राह में शहीद होता है। ये 3 किस्म के लोगों की नेकियां तो बहुत ज़्यादा होंगी लेकिन अल्लाह उनको फिर भी जहन्नम में फेंक देगा। इसकी पीछे रीज़न क्या है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, आओ आज आके अपने अपने परवरदिगार से, अपने माबूद से इबादत, उसका अजर ले लो जो दुनिया में तुमने किया। सारे अल्लाह की बारगाह में आएंगे। कुछ लोग आएंगे तो अल्लाह कहेगा तुमने मेरी बात नहीं की, या अल्लाह ने तेरी बात की। तो अल्लाह फरमाएगा आलिम दीन से भी, तू इसलिए इल्म सीख कर लोगों को सिखाता रहा कि लोग मुझे बड़ा कहें, लोग मुझे अच्छा कहें। और दूसरे नंबर पर शहीद जो है उससे भी बताएगा खालिक़ कायनात कि तू शहीद इसलिए हुआ कि तेरे दिल में ये बात थी कि लोग मुझे कहेंगे ये बहुत बड़ा मुजाहिद है। और सखी को भी ये अल्लाह ताला फरमाएंगे, तू रियाकार था, तू चाहता था कि लोग मुझे सखी कहें, मालदार कहें, बड़ा आदमी कहें, तो लिहाजा तूने मेरे लिए नहीं किया, तूने लोगों को राज़ी करने के लिए अमल किए हैं। तू मेरे लिए करते तो मैं तुझे अजर देता। तो यानी जब तक सिद्क़ नीयत नहीं होगी, नीयत अच्छी नहीं होगी। बाज़ ऐसे बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि हमने 20-20 साल तक सिर्फ नीयत को दुरुस्त करने के लिए वक्त गुजार दिया। तो आज हमारी नीयत में भी फतूर होता है, तो हमारे जहन में भी फतूर होता है, दिलों में भी फतूर होता है। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि सिद्क़ लिसान, पहली बात तो है सिद्क़ लिसान, दूसरा है कि सिद्क़ नीयत, और तीसरे नंबर पर फरमाया सिद्क़ अज़्म होना चाहिए, बंदे का पक्का इरादा होना चाहिए। और जिस तरह हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने बात की कि मेरी गर्दन भी काटती जाए तो मैं ऐसी कौम का अमीर नहीं बनूंगा जिसमें हज़रत अबू बकर सदीक़ मौजूद हों, यानी कि
پکا ارادہ، اپنا اٹل فیصلہ دے دیا کہ اس کے اوپر بندہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، یہ معاملہ ہونا چاہیے، صدق عزم ہونا چاہیے۔ اور صدق نمبر 4 پہ صدق وفائے عزم ہونا چاہیے، یعنی کہ جو بندہ وفا کے لیے چلے اس پر بھی قائم رہے۔ وہ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچا جان جن کا نام انس بن نضر ہے، وہ غزوہ بدر میں تو شریک نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے عہد کیا اگر اللہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں نکلنے کا موقع دے گا تو میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں گا۔ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑے تھے، تو ان کو دیکھ کر کہنے لگے تو مجھے تو آج جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ دشمن سے لڑے کہ حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ اور یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ارادہ کیا تھا کہ میں وفا کروں گا حضور علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، تو انہوں نے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ میں کسی طرح اللہ کی راہ میں شہید ہوں گا۔ تو جب انہوں نے ارادہ کیا، اچھا ارادہ تھا، سچا ارادہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما دیا۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر صدق اعمال، کیونکہ صدق اعمال انسان کی جلوت اور خلوت کے عمل میں ذرا برابر بھی فرق نہ ہو، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ جلوت میں تو اللہ کا دوست ہو، خلوت میں وہ شیطان کا دوست ہو، یہ فرق سے بچنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لوگوں کے سامنے بڑے مومن بنتے ہیں، لیکن جب وہ اکیلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں پھر پتہ نہیں کیا کیا ان کے اندر شیطان گلگلاتا ہے۔ تو یہ چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ صدق اعمال اس کا یہ ہونا چاہیے، جو اس کا ظاہر ہو وہی باطن ہو، جو لوگوں کے سامنے ہو وہی تنہائی کے عالم میں ہو، اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور آخری بات ہے صدق مقامات، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اعمال میں سچے ہوتے ہیں اور اس مقامات میں سچے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی عمل بھی جس مقام پر ہوتا ہے وہ بالکل سچائی پر مبنی ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا مومن یا رسول اللہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے اللہ بھی سچا، اللہ کا محبوب بھی سچا، تو یہ تمام انبیاء سچے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ جو سچوں کی لین ہے اس کی لین میں جھوٹے آ جائیں، یعنی جھوٹے بندے کو حضور علیہ السلام پسند نہیں کرتے۔ اب دیکھیے، ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو کامیابی ہوگی، ورنہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو نہلانے کے لیے پھٹے پر لٹایا جاتا ہے تو وہ سیدھا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی نہ دائیں ہوتا ہے نہ بائیں ہوتا ہے، جب تک دوسرا بندہ جو زندہ ہے اس کی کروٹ نہ بدلے، اس کو دائیں بائیں نہ کرے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہل نہیں سکتا۔ تو جس طرح انسان ایک میت والا پھٹے پہ لیٹ جاتا ہے ڈیتھ کے بعد تو حرکت نہیں کر سکتا، کوئی ہلاتا ہے، اسی طرح بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رسول سے ہٹ کے کوئی بات نہ کرے، اللہ رسول کے علاوہ کوئی اور طرف رخ ہی نہ کرے۔ جب یہ معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب تک اپنے اعمال میں، اپنی نیت میں، اپنی زبان میں سچائی لے کے نہیں آئیں گے تو کامیابی ہی نہیں آ سکتی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، سچی بات نہیں کرتا، اللہ کی رحمت کا فرشتہ اسے سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، اور ایک روایت میں 2 میل بھی آتا ہے، اتنی دور اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں ڈر ہو کہ مجھے ہلاکت بھی ہو جائے گی، اگر تو ڈر ہو ہلاکت کا پھر بھی تو اگر سچائی پر استقامت رکھتا ہے، سچ بولتا ہے، سچائی کو سامنے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تیرے سچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیری اس مشکل کو آسانی میں تبدیل کر تجھے اس سے بھی بری زما
فرما دیں گے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جھوٹ کو چھوڑ دو۔ بھائی میرے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک لمحہ کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایسے ہمارے لیڈر ہیں، تو وہ لیڈر یہی پسند کرتے ہیں کہ میرے غلام جو ہیں یہ ہمیشہ سچ ہی بولیں، جھوٹ نہ بولیں، اور جو اسلام کے اصولوں پہ چلتا ہے، حضور کے طریقوں پر چلتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور جو بندہ جھوٹ پل پل پہ جھوٹ بولتا ہے نا، حضور اس کو اپنی لسٹ میں شامل نہیں ہونے دیتے، یعنی اپنے غلاموں کی لسٹ میں شامل نہیں پسند فرماتے۔ دیکھیے قیامت کے دن جو بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑے بڑے کافر ہیں، نمرود، فرعون، شداد جیسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صف میں کھڑا کر دے گا بے نمازوں کو۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ کی بارگاہ میں جھکے نہیں، فرعون بھی نہیں جھکا۔ اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ انسان اگر جھوٹ بولتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی غلاموں میں نہیں آتا، اگر سچ بولے گا، اپنی زندگی کو سچائی پر چلا لے گا، تو وہ نبی علیہ السلام کے غلاموں میں آ جائے گا۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے، انبیاء کے بعد سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ صدیقین کا ہے۔ تو قیامت تک یہ خبر مل گئی، میسج مل گیا، سب سے بڑے سچے کون ہیں؟ انبیاء کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب بھی یہی ہے صدیق اکبر۔ اب ذرا غور کیجئے، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اگر امت کا سب سے بڑا درجہ جو ہے یہ صدق ہے، سچائی ہے، تو اندازہ لگا لیجئے پھر اگر اس سے ہٹیں گے تو کتنا نقصان ہوگا۔ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے، صدق کو اپنائیں گے، صدق کی اقسام اپنے اندر لے کے آئیں گے، صدق کے مراتب سمجھ کر اس پر عمل کریں گے، تو پھر یوں ہوگا صدیق اکبر تو بن نہیں سکتے، صدیق اکبر کے غلاموں کی لسٹ میں شامل ضرور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ باتیں سن کر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔